ہے فرینڈس، السلام علیکم۔ اسٹوری اسٹارٹ کرنے سے پہلے پلیز سبسکرائب مائی چینل، لائک مائی ویڈیو اینڈ کلک آن دا بیل آئیکن۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی اسٹوری کی جانب۔ جنون عشق پارٹ نمبر 107۔ عرفا کو بہت عجیب لگ رہا ہوتا ہے کہ احمد اسے جوس بنانے کے لیے بولتا ہے۔ عرفا کچن جاتی ہے اور ملازمہ جب اسے دیکھ رہی ہوتی ہے تو وہ بہت غصے سے بھری ہوئی ہوتی ہے۔ کیا ہوا بی جی، آپ اتنا زیادہ غصہ کیسے کر رہے ہو؟ ٹھیک تو ہے نا سب؟ ہاں بالکل ٹھیک ہے، وہ میں نا جوس بنانے آئی تھی، آپ نا روم میں چلے جائیں، ہم خود بنا لیں گے۔ ملازمین عرفا کو یہی کہتے ہیں کہ ہم خود جوس بنا دیں گے، لیکن احمد اپنے بابا سے بات کرتے کرتے اور کہتا ہے کہ بابا آپ یہاں پہ رکو، میں عرفا کو کچھ بتا کے آتا ہوں۔ وہ عرفا کو یہی بتانے آ رہا ہوتا ہے کہ اس کی امی والے اسے کال کر رہے ہیں، اس کا فون، خود کا فون تو بند آ رہا ہے، تو احمد کے نمبر پر کالز آ رہی تھیں۔ عرفا بھی ملازمین سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ ہاں جا کے تم جوس بنا لو، میں تھوڑا ریسٹ، اور احمد یہ بات سن لیتا ہے کہ اسے جوس نہیں بنانا ہوتا۔ عرفا جی آپ کب آئے؟ ہاں مجھے تم سے کچھ بات کرنی تھی، تم روم میں آ سکتی ہو؟ ہاں۔ احمد کو بہت غصہ آ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ ملازمین کے سامنے عرفا کو کچھ کہنا نہیں چاہ رہا ہوتا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ جو بھی پرابلمس ہیں ہمیں اکیلے میں ڈسکس کرنی چاہیے، نہ کہ لوگوں کے سامنے۔ احمد عرفا کو ہاتھ پکڑ کے روم میں لے جا رہا ہوتا ہے، اور احمد کا بابا جب یہ دیکھتا ہے کہ بیٹا سب ٹھیک ہے نا؟ ہاں پاپا سب ٹھیک ہے، مجھے عرفا سے کچھ ضروری بات کرنی تھی، سو دیٹس وائی۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں ویٹ کرتا ہوں، آپ فری ہو جاؤ تو پھر ہم بات کرتے ہیں اس سلسلے میں آ کے۔ احمد کے بابا پہلے تو پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوگا یا کیا بات ہوگی، لیکن جب وہ اپنے بیٹے کی باتیں سنتے تو وہ مطمئن سے ہو جاتے۔ ادھر عرفا جب روم میں پہنچتی ہے اور احمد روم کو لاک کر دیتا ہے تو عرفا احمد سے کہتی ہے کہ یہ کیا بدتمیزی تھی، آپ نے ایسے روم کیوں لاک کر دیا؟ عرفا جب میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے خود جوس بنانا ہے بابا کے لیے، تو پھر آپ ملازمین سے یہ تقاضا کیوں کر رہی تھی کہ وہ جوس بنا لیں؟ احمد میں بنانے لگی تھی جوس، لیکن ملازمہ نے تو خود ہی کہہ دیا تھا کہ وہ جوس بنا دیں گے۔ دیکھیں وہ ملازمہ ہے، ان کا کام ہے یہ کرنا، تو جب آپ کو پتہ ہے ملازمہ کا کام ہے یہ کرنے والا، تو پھر آپ نے مجھے کیوں بولا؟ تو میں اس لیے بولا کیونکہ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کم سے کم تم میری بات کو ویلیو دیتی ہو یا نہیں، لیکن تم نے آج بتا دیا کہ تم کس قسم کی مالک ہو۔ اچھا تو آج آپ یہ مجھے بتانے آئے ہیں کہ میں کس کردار کی مالک ہوں؟ عرفا میرے صبر کو مت آزماؤ اس سے پہلے کہ میرے صبر کا بانڈ ٹوٹ جائے۔ عرفا تو اس وقت تو جیسے خود ہی کھار کھائے بیٹھی تھی، اور وہ احمد کو کسی بھی قیمت پر اب سب کچھ اپنے دل کا غبار نکالنا چاہتی تھی۔ وہ تو اسی وقت کا شاید انتظار کر رہی تھی کہ احمد کو غصہ آئے اور وہ اپنا سارا غبار عرفا اس پر ڈال دے۔ احمد میں اپنی مرضی سے تمہاری لائف میں نہیں آئی تھی، میں تمہاری مرضی سے تمہاری لائف میں آئی تھی، کیونکہ تب میں ایک مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتی تھی، اچھی خاصی زندگی چل رہی تھی میری، لیکن تم آئے میری زندگی میں اسے ڈسٹرائے کرنے کے لیے۔ عرفا میں مانتا ہوں کہ میں نے تم سے جن حالاتوں میں شادی کی شاید وہ حالات صحیح نہیں تھے، لیکن پیار تو میں تم سے کرتا ہوں اور کرتا رہتا، لیکن تم نے میری پیار کی تو کیا ایک ہوتا ہے نا دنیا والوں کے سامنے یار کچھ دکھاوا ہی کر لے، لیکن تم نے تو وہ بھی نہیں کیا۔ پہلے آپ نے بتایا نہیں آپ وہاں کچن میں کیوں آئے تھے؟ بتانا چاہتا تھا کہ تمہارے امی ابو مجھے کال کر رہے تھے کیونکہ تمہارا فون بند تھا، اور تمہارے امی ابا کو تم سے کچھ ضروری بات کرنی تھی، تو اس لیے وہ تم سے کچھ بات کرنا چاہتے تھے، انہوں نے مجھے کال کی۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ 2 منٹ دیں، میں عرفا کو فوراً ہی بلاتا ہوں، پھر میں کال کرتا ہوں اور آپ بات کر لیجیے گا عرفا سے۔ عرفا اپنی باتوں میں تو یہی بھول گئی تھی کہ اسے امی ابا سے بات بھی کرنی تھی۔ احمد اب فون دو، مجھے بات کرنی ہے امی ابو سے۔ تمہیں کیا لگتا ہے میرے بابا کے بارے میں تم ایسا بہیو کرو گے اور میں تمہیں تمہارے امی ابو سے بات کرنے دوں گا؟ نو مائی ڈارلنگ نو، ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم مجھے ابو کو ڈس رسپیکٹ کرو اور میں تمہاری فیملی کو رسپیکٹ کروں۔ احمد میں نے کہا مجھے فون دو، مجھے اپنے امی ابو سے بات کرنی ہے، اب فون تو تمہیں نہیں مل سکتا عرفا۔ کیوں تم نے میری زندگی حل بنا دی ہے احمد؟ چاہتے کیا ہو؟ بس اتنا چاہتا ہوں کہ اب سے تم وہی کرو جو میں چاہوں گا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہاری بات مان لوں گی؟ عرفا لگتا تو نہیں ہے، پر 100% یقین ہے کہ تم وہ بات مان لو گی، کیونکہ اگر تم نے اب میری بات نہیں مانی تو تمہیں میرا وہ روپ دیکھنا پڑے گا جس کو شاید تم برداشت نہ کر سکو۔ کیا کرو گے زیادہ سے زیادہ؟ مجھے مارو گے، مجھے ہرٹ کرو گے؟ نو 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 مائی ڈارلنگ، میں تمہیں ہرٹ کیوں کروں گا؟ تمہیں ہرٹ کر کے تو میں خود ہی ہرٹ ہو جاتا ہوں نا، کیونکہ تم سے جنون کی حد تک محبت جو کرتا ہوں، لیکن تمہیں مجھ سے کوئی سروکار نہیں۔
اب میں تمہیں مجبور کروں گا کہ تم مجھ سے محبت کرو۔ عرفا ہنستے ہوئے بولتی ہے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ تم مجھے مجبور کرو اور میں تم سے محبت کروں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، قطعی طور پر نہیں ہو سکتا۔ اپنی غلط فہمی جتنا ہی اپنے دل سے دماغ سے نکال دو نا اتنا اچھا ہوگا مسٹر احمد۔ اچھا تو تم احمد ٹیکسٹائل کے مالک کو چیلنج کر رہی ہو مس عرفا، ٹھیک ہے عرفا، تمہیں میں اگلے 24 گھنٹوں میں بتاؤں گا کہ احمد کر کیا سکتا ہے۔ احمد عرفا کو فون دیتا اور کہتا ہے کہ اپنے امی ابو کو کہو کہ تم کچھ دنوں کے لیے ان کے گھر رہنے آ رہی ہو۔ عرفا یہ سوچ رہی تھی کہ احمد تو اب اسے شاید گھر سے جانے نہ دے، شاید روم سے نہ نکلنے دے۔ ادھر احمد نے تو گھر تو روم تو کیا، گھر کے دروازے کھول دیے عرفا کے جانے کے لیے، اور عرفا کو سچ میں لگا بھی تھا کہ شاید احمد اسے جانے دے گا، جبکہ وہ اس کی جنونی حد کو جان چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ احمد کسی بھی قیمت پر عرفا کو اپنے ہاتھوں سے جانے نہیں دے گا، اور اگر عرفا سے دور بھی گئی تو وہ ان لوگوں کو ٹارچر کرے گا جو اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ بنا عرفا کو ہرٹ کیے عرفا کو اتنا ٹارچر کرے گا کہ عرفا کو واپس آنا پڑے گا اپنی مرضی سے۔ خیر عرفا اپنی امی بولا سے بات کرتی ہے، امی ہیلو السلام علیکم۔ ہاں بیٹا وعلیکم السلام۔ امی آپ نے مجھ سے کچھ بات کرنی تھی؟ ہاں بیٹا کچھ ضروری بات کرنی تھی، وہ تمہارے بھائی کے لیے ہم نے ایک رشتہ دیکھا ہے اور ہم کل ہی جانے والے تھے وہ رشتہ دیکھنے کے لیے۔ میں نے فراز سے کہا کہ وہ چل لے، لیکن اس نے کہا کہ میں تمہیں بتا دوں، پچھلی بار تمہیں ٹھیک سے چیزیں کلیئر نہیں کی بیٹا تو تم بڑی ناراض ہو گئی تھی۔ امی میں سوچ رہی تھی کہ چند دنوں کے لیے میں آپ کے گھر آ جاؤں۔ بیٹا آپ پہنچ گئے ہو کیا گھر؟ ہاں امی میں پہنچ گئی ہوں اور میں نے سوچا چند دن آپ کے گھر آ کے رہوں۔ بیٹا شادی شدہ لڑکی کا اپنے گھر میں رہنا ضروری ہے، اگر تم 1-2 گھنٹے کے لیے آنا چاہو یا پھر کل ہمارے ساتھ ایسے آنا چاہو تو ہم ایکسیپٹ بھی کر لیں، لیکن بیٹا اب ایسے چند دنوں کے لیے رہنا، اور احمد کو تو برا نہیں لگے گا تمہارے ہسبینڈ کو؟ نہیں امی انہوں نے خود اجازت دی ہے، برا نہیں لگے گا امی۔ ادھر فوراً ہی احمد عرفا سے فون لے کر کہتا ہے، ہاں امی السلام علیکم بیٹا۔ جی امی وعلیکم السلام۔ احمد سلام سے مخاطب کرتا ہے، امی بیٹا آپ نے خود عرفا کو اجازت دی ہے؟ نہیں امی میں نے تو اجازت نہیں دی، اس نے تو ضد پکڑ لی تھی امی کے گھر جانا ہے، امی کے گھر جانا ہے۔ آپ کو تو پتہ ہے بابا کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی، گھر میں ملازمین ہوتے ہیں، عرفا کہتی ہے تو ملازمین دیکھ لیں گے بابا کو۔ اور عرفا کی یہ بات مجھے بڑی کیئرلیس لگی، میں بزنس کی چیزیں دیکھوں یا پھر میں گھر دیکھوں؟ ابھی آپ کو تو پتہ ہے دادی کے ڈیتھ کے بعد اس گھر میں اگر کوئی ہے ہمارے اور بابا کے سوا تو صرف عرفا ہے، اگر وہی چلی جائے گی تو پھر گھر کا دھیان کون رکھے گا، اور نوکروں کے حوالے میں پورا گھر تو کر نہیں سکتا نا امی۔ ٹھیک ہے بیٹا لیکن نہیں امی تو پھر عرفا گھر ہی رہے نا؟ نہیں امی عرفا نے ضد کی ہے، اور میں تو عرفا سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ عرفا کی کوئی بھی بات کو میں رد نہیں کرنا چاہتا، اگر اسے چند دن کے یہاں رہنا ہے تو کوئی مسئلے کی بات نہیں امی، وہ چاہ سکتی ہے، آج شام ہی میں اس کے سارے سامان اور ڈرائیور کے ساتھ اسے بھجوا دیتا ہوں۔ بیٹا آپ نہیں آؤ گے؟ نہیں آنٹی نہیں آ سکتا میں۔ احمد فوراً ہی اپنی ٹون امی سے چینج کر آنٹی تک پہنچ جاتا ہے اور وہ اس کی امی سے مخاطب کرتا ہے کہ وہ سامان کے ساتھ عرفا کو بھیج دے گا، کیونکہ عرفا چاہتی ہے اسے۔ عرفا کی امی کو اس بات میں تھوڑا سا عجیب محسوس ہو، بیٹا پر آپ کو اعتراض؟ امی ہمیں اعتراض بالکل نہیں ہے، احمد نے پھر اپنی ٹون چینج کر دی تھی، کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں، اور آپ اگر کہیں تو میں ابھی عرفا کو چھوڑنے آ جاؤں؟ نہیں بیٹا نہیں، شام کو بھلے آ جائے عرفا۔ عرفا کی امی کے تاثرات اب تھوڑے سے چینج ہو رہے تھے، وہ خود چوٹ میں پڑ رہی تھی کہ ان کا داماد ہی آخر کہنا کیا چاہتا تھا۔ عرفا احمد کو دیکھ کر پھر گھبرانے لگی تھی، احمد یہ کیا حرکت تھی؟ جب تم نے مجھے کہا میں اپنی امی کے گھر جا سکتی ہوں تو پھر میری امی کے سامنے اچھا بننے کے لیے مجھے برا بنا رہے ہو؟ جان برا نہیں بنا رہا، تم تو ایکچولی کر رہی ہو، اب تو 24 گھنٹے کا چیلنج لیا ہے مائی ڈارلنگ آپ نے تو۔ احمد عرفا کے بال چلاتے ہوئے اسے آئینے کی طرف لے جاتا ہے اور اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں میں تمہیں احساس ہو جائے گا کہ تم نے مجھ سے دور جا کر کتنی بڑی غلطی کی ہے، اور اب اگر غلطی کی ہے تو جب تک تمہیں اپنی غلطی کا احساس اور اس کی سزا نہ ملے تب تک تو میں بھی تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا جانے من، اور تم نے دردناک راہ خود چنی ہے۔ اور احمد نے پھر ایک شیطانی مسکراہٹ دکھائی آئینے کے سامنے، جسے عرفا دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ احمد اسے پیٹھ پر تھپتھپی دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ میں نا اماں بھی کو بھیجتا ہوں، تمہارا بیگ پیک کریں گی
ریڈی ہو جاؤ، کھانا کھاؤ اور پھر اپنی امی کے گھر چلے جاؤ آرام سے۔ عرفا بھی حیران تھی، جو احمد واش روم تک، دروازے تک سارا دن بیٹھا رہتا تھا، عرفا فٹافٹ نکلے، وہ عرفا کا ہاتھ تک نہیں چھوڑتا تھا۔ آج احمد اسے اس کے گھر تک جانے کی اجازت دے رہا تھا، وہ بھی اتنی آسانی سے۔ خیر شام ہوئی، عرفا نے کھانا وانا کھایا، تیار ہوئی، وہ اپنی امی کے گھر جا رہی تھی۔ تب احمد آرام سے بالکنی میں بیٹھ کر اپنی کافی انجوائے کر رہا تھا اور ایک میگزین اٹھا کے دیکھ رہا تھا۔ شاید وہ اسے ریڈ نہیں کر رہا تھا، بس دیکھ رہا تھا، اس لیے دکھاوا کر رہا تھا کہ عرفا کو لگے کہ وہ کچھ بزی ہے اور اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور عرفا کو بھی لگ رہا تھا کہ احمد نے کچھ خطرناک ہی پلان کیا ہوگا، کیونکہ عرفا نے پہلی بار اسے زندگی میں ایسے چیلنج کیا تھا، اور احمد کو بھی چیلنج میں اب بہت زیادہ عجیب پن لگ رہا تھا۔ اس نے دکھانے میں عرفا کو اجازت تو دے دی تھی، لیکن اندر ہی اندر اس کی کمی اسے بہت کھلے جا رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ عرفا اسے چھوڑ کر اسے چلی جائے، لیکن اب اگر اس نے شروعات کی تھی تو اینڈ تو احمد نے کرنا ہی تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اب دوبارہ ایسا کچھ ہو، تو اسی لیے اس نے کچھ اچھا ہی سوچ رکھا تھا، بٹ عرفا کے لیے وہ اچھا نہیں تھا، وہ اچھا تو بس احمد کے لیے تھا۔ عرفا جیسے ہی اپنے گھر پہنچتی ہے، اپنی امی والوں سے ملتی ہے۔ امی السلام علیکم۔ بیٹا وعلیکم السلام۔ امی آپ کا موڈ کیوں آف ہے؟ بیٹا ایک ماں جو ہوتی ہے نا، وہ اپنی بیٹی کو اپنے سسرال میں ہنستا بستا دیکھنا چاہتی ہے، اور آئے دن اپنی امی کے گھر آ کر تم بیٹھ جاؤ گی تو تم اپنا گھر کیسے سنبھال پاؤ گی؟ اتنے میں فرح جو بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، اس کو عجیب سے فیل ہوتا ہے اور وہ واش روم چلی جاتی ہے، جبکہ وہ الٹیاں کر رہی ہوتی ہے۔ اور جب عرفا اسے الٹیاں کرتے دیکھتی ہے تو اسے لگتا ہے کہ شاید اس کا پیٹ خراب ہے یا پھر اسے فوڈ پوائزننگ ہو گیا ہے، جبکہ عرفا کی امی اسے دیکھتے ہوئے مسکراتی ہے کہ تم بوا بننے والی ہو۔ عرفا جو پانی کا گلاس پی رہی تھی، وہ پانی تو اس کے گلے میں ہی اٹک گیا تھا۔ ہاں مبارک ہو آپ کو بھی امی۔ عرفا کے تاثرات بہت عجیب ہو گئے تھے، عرفا کا چہرہ زرد پڑنے لگ گیا تھا۔ جیسے فرح واپس آئی، وہ عرفا کو کہنے لگے کہ یار اب سب ٹھیک ہے تمہاری لائف میں؟ ہاں سب ٹھیک ہے۔ عرفا کی امی فوراً ہی عرفا سے کہنے لگتی ہے کہ بیٹا تمہاری فرینڈ نے تو خوشخبری سنا دی، تم کب خوشخبری سنا رہی ہو؟ عرفا یہی سوچنے لگ جاتی ہے کہ امی خوشخبری کیسے ہی بتاؤں جب میرا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہی ریلیشن ٹھیک نہیں ہے۔ تو عرفا یہ سب دل ہی دل میں سوچ رہی تھی۔ اب وہ روم میں اداس ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ اتنے میں عرفا کا چھوٹا بھائی، جو اس کے بڑے بھائی سے چھوٹا بھائی تھا، وہ آ جاتا ہے اور عرفا سے کہتا ہے کہ کیا ہوا، موڈ کیوں